तरीके से वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, वो मुहब्बे वतन इंसानी है। तो वाहिद वो शोबा है जो चलने से पहले आपको टैक्स पे करता है, वो टैक्स चोर नहीं है, वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठकर जो है मोहतरमा को उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी, उनसे भी जो है वो तजवीज़ वो ले लेते हैं। देखिए ऐसे इक़दाम से नफरतें पैदा होती हैं। मोहतरमा को मिसगाइड किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जिसने जुनूबी पंजाब के लिए सूबा बनना चाहिए। सूबा हमारा हक है और इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे और ये सूबा जरूर बनेगा। कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे जो है वो अच्छाई का वसीला बनाया कि मैं खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ और मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। तो फिर कोई मनसब मैटर नहीं करता। मैं अपने हल्के की गयूर आवाम का भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मेरी टीम और मेरे दोस्त अहबाब वो हमा वक्त PP 218 के हल्का अहबाब में मौजूद हैं। मैं वाकई ही बाई बर्थ जो है वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता था, तो मैंने अली मूसा से मुतासर होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही वर्करों की जमात है, वो अपने वर्कर की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इसलिए मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हूं। जहां तक आप गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, वो इस मुल्तान के और जनूबी पंजाब के वो मसीहा है। जब भी वफाका की बात आएगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम आएगा। मुल्तान के अंदर जो ये फ्लाई ओवर है ये किसने बनाए? ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किसने बनाया? तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाया। देखिए ये वो काम है, आप रहे ना रहे, आपको इन कामों की बदौलत याद रखा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शहरोज़ अकरम। आज हमारे साथ मौजूद हैं PP 218 टिकट होल्डर राना सज्जाद हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। सर हम आपके बेहद मशहूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। तो सर आपका सियासत में आने का फैसला ज़ाती था या अवामी मसाइल की वजह से आप आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने जो पॉलिटिक्स में आने का जो फैसला वो मेरा नहीं, मेरे हल्के के नौजवानों का और हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश पे मैं पॉलिटिक्स में आया। सर आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन आपकी पार्टी ने आपकी जो इत्तेहादी जमात है नून लीग, आपने उसको सपोर्ट किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट दिया। तो अब अगले आने वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा या आप फिर इत्तेहादी जमात को ही सपोर्ट करेंगे? देखें हमारी जो इलेक्शन में जो स्पीच थी वो यही थी कि इंशाल्लाह आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। लेकिन अवाम ने जो वोट दिया, जिनको मेजॉरिटी दी, तो हमने उसको सरेखम तस्लीम किया। और चूँकि नून लीग जो है वो पंजाब की में जो है उन्होंने हरी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, अवाम ने उनको वोट दिया, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो इत्तेहादी भी होते हैं और बाज़ जगह पे आप अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे होते हैं। तो हमने पाकिस्तान की खातिर जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए जो है वो TMLN के साथ इत्तेहाद किया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म का वोट दिया, उनको वज़ीर आज़म मुंतखब किया। और हर जायज़ जो इस मुल्क व कौम के लिए जो उनका ऐसा इक़दाम होगा तो हम उसकी हमायत भी करेंगे। जहाँ कोई ऐसा इक़दाम उनका होगा जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है तो हम उसकी तरकीब भी करेंगे। तो दूसरा सर मेरा आपसे ये सवाल है कि इस टाइम मरियम नवाज़ हैं वज़ीर आला पंजाब, तो इस टेन्योर में जो वो काम कर रही हैं तो आप किस नज़र से देखते हैं? वो काम अच्छे हैं, जैसे साफ़ सुथरा पंजाब, अब ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने इक़दाम किए हैं, तो इससे गरीबों को इंसाफ मिलेगा? देखें जो वज़ीर आला पंजाब जो काम कर रही हैं तो बिल्कुल जो अच्छा काम करता है उसको जो है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो उनके अच्छे इक़दाम हैं जैसे
آپ نے بتلایا کہ صاف ستھرا پنجاب ہو گیا، اور یہ جو قبضے والے جن لوگوں کی پراپرٹیوں کے جو ناجائز قابضین تھے، یہ ان کا اچھا اقدام ہے۔ ایسے ہی پنجاب حکومت نے جو CCD بنائی ہے، اس سے جو ہے کرائم میں جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے، وہ بھی ان کا اچھا اقدام ہے۔ اور جہاں ان کے اچھے اقدام ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں پہ جو ہے ان کے جو قبل وقت انہوں نے جو ڈیسیژن لیا، تو وہ اگر ان کو ان ٹرانسپورٹروں کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور جو ہمارے کم عمر نوجوان طالب علم ہیں ان کے حوالے سے، ان کے پیرنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا، ان کو ایسا اقدام لینے سے پہلے جو ہے وہ اس پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی۔ اب جیسے کہ ٹرانسپورٹر ہیں، ٹرانسپورٹروں کے خلاف جس طریقے سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، خدا نہ خواستہ وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے ٹرانسپورٹر، وہ محب وطن پاکستانی ہے، اور وہ واحد وہ شعبہ ہے جو چلنے سے پہلے آپ کو ٹیکس پے کرتا ہے، اور نقد کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس چور نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے آپ کو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ ہے، اتنا ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ، ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ محترمہ کو جو ہے ان سے میٹنگ کرنی چاہیے تھی، ان سے بھی جو ہے وہ تجویز وہ لے لیتے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ اٹھاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اور ایسے ہی بچوں کے حوالے سے دیکھیں، اب میں ایک باپ ہوں تو میرے اپنے بچوں کو اسکول میں اپنے روزگار کے لیے کمانے جاؤں گا، بچوں کو اسکول لے کر جاؤں گا۔ اگر میرے بچے کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے، کوئی 16 سال کا ہے، تو وہ اسکول جا رہا ہے، وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سہولتیں دیتے، خیال کرتے۔ دیکھیں، ایسے اقدام سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نفرتیں پیدا ہوئیں، اور نوجوانوں کا جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جو ہے وہ FIR شامل کی گئیں، ان کے جو ہے وہ کریکٹر میں سرٹیفکیٹ میں کل کو وہ FIR میں اندراج ہو گیا۔ تو ایسے اقدام جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے جن بیوروکریٹس نے، جن لوگوں نے، تو ان کے خلاف بھی اقدام ان کو کرنا چاہیے۔ سر، میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے، جنوبی پنجاب محرومیوں کا شکار ہے، وسائل نہیں ہیں جنوبی پنجاب کے پاس، تو اس میں صوبے کے لیے آواز اٹھتی رہی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کیا کردار ہوگا آنے والے وقت میں، یا جب وفاق میں حکومت بنائے گی پاکستان پیپلز پارٹی تو تب صوبہ جنوبی پنجاب کا قیام ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کے چینل جو آپ کا اردو ٹائم نیوز، اس کے توسط سے ہی میں جو ہے وہ اپنی غیور عوام کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات باور کرانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے جنوبی پنجاب کے لیے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ قرارداد جو ہے وہ بلکہ پیش نہیں کروائی بلکہ اس کو پاس نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ تو صوبہ بننا چاہیے، صوبہ ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی انشاءاللہ یہ صوبہ بنائے گی، اور یہ صوبہ ضرور بنے گی۔ اور سر، اس کے علاوہ PP 218 میں ہماری ٹیم نے وزٹ کیا، بہت زیادہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، جیسے سیوریج کے مسائل تھے، مختلف UCs میں وابڈا کے مسائل تھے، تو اس حلقے سے تو منتخب سلمان نہیں ہوئے ہیں، تو لیکن ترقیاتی کام آپ کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور منتخب نمائندے صرف اپنی حکومت میں مصروف ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اچھائی کا وسیلہ بنایا۔ دوسری بات، جب 2024 میں ہم الیکشن کمپین میں تھے تو میں ایک ہی بات کرتا تھا اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ میں خدمت کا جذبہ لے کر آیا ہوں، اور میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔
جب آپ کا خدمت کا جذبہ ہے نا تو پھر کوئی منصب میٹر نہیں کرتا. آپ کے پاس کیا میں MPA ہوتا تو پھر میں خدمت کر رہا ہوتا. جب میں نے خدمت کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی غیور عوام کا بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا, میری پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. اسی جوش جذبے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پچھلا 1 سال کی جو ہے وہ اپنی سرمنی کی تھی. تو اس میں 460 کے قریب جو ہے ہمارے پروجیکٹ تھے جو پچھلے 1 سال میں ہم نے PP 218 میں جو ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان کا وسیلہ بنایا اور ہم نے عوام کی خدمت کر کے جو ہے وہ جو 450 پروجیکٹ تھے وہ کمپلیٹ کر گئے. اس کے لیے اگر کوئی MPA کام نہیں کرنا چاہتا یا ان کے پاس وقت نہیں ہے, اس کے بارے میں تو وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں. میرا موقف یہی ہے کہ میں خدمت کے جذبے سے آیا تھا اور انشاءاللہ میں خدمت کرتا رہوں گا. اور بلکہ میں اپنے چینل سے میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ کہیں بھی کوئی مسئلہ کوئی مسائل ہے, میں اپنے ان بزرگوں سے بھی اپنے کرم فرماؤں سے بھی کہوں گا کہ نشاندہی کرنا ان کا کام ہے, کوشش کرنا انشاءاللہ اور خدمت کرنا جو ہے وہ میرا اور میری ٹیم کا, میرے دوست احباب کا ہے. میری ٹیم اور میرے دوست احباب وہ ہمہ وقت PP 218 کے حلقہ احباب میں موجود ہیں. ہم دن رات جو ہے خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. سر آپ کی نون لیگ کے ساتھ 2-3 ڈیکیڈز مطلب کہ اتنے سال رفاقت رہی, نشیب افراد بھی آیا, آپ ایک نظریاتی ورکر ہیں. تو ایک نظریاتی ورکر کا ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کو ہی کیوں چنا؟ اور کیونکہ دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کی طرف سے آپ کو آفرز بھی کی گئی ہوں گی, آپ نے پاکستان پیپل پارٹی میں ایسی کیا خوبیاں دیکھی جو آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کو ہی چنا؟ میں واقعی بائی برتھ جو ہے وہ مسلم لیگ سے وابستہ تھا, مسلم لیگی تھے اور ایز اے ورکر ہم نے جو ہے وہ اپنا مسلم لیگ کے لیے, جماعت کے لیے کام کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم لیگ نے جو ہے جو ڈیسیژن لیا اور انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر جن لوگوں کو مسلط کیا تو ہمیں مجبوراً جو ہے ہمارے پاس پھر سامنے جو اپرچونٹیاں تھی وہ یہی تھی. اور ان دنوں میں جب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے میں ان کو سنتا تھا, پہلی مرتبہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی بن کر ایوان میں پہنچے تو میں ان کی سپیچیں سنتا تھا اور بڑے غور سے سنتا تھا. میں تھا مسلم لیگ, مسلم لیگ نون سے میرا تعلق تھا, لیکن میں ان کی سپیچیں سنتا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے اور جبکہ اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کرتے تھے, چاہے وہ کوئی ایوان میں اور یا باہر کو میڈیا ٹاک کہیں بھی. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ نوجوانوں کے مسائل پر پاکستان کے لیے وہ ہر آواز بلند کرتے تھے, نوجوانوں کی, اپنی بہنوں کی, ہماری کی جو ہے. تو ان سے میں بڑا متاثر تھا. اور پھر ہمارے یہاں پر جب حلقہ بندیاں ہوئیں تو سید علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو میں علی موسیٰ گیلانی صاحب سے بڑا یعنی کہ ان کی شخصیت سے اور ان کے پیار سے جو ہے متاثر ہوا. اور بلاول بھٹو سے میں پہلے ہی بڑا ان کو میں سنتا تھا اور بڑا اپریشیٹ بھی کرتا تھا کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ نوجوان وہ پاکستان کا فیوچر ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے علی موسیٰ سے متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوائن کی. اور گیلانی خاندان نے اور بالخصوص تمام برادران نے, بڑے گیلانی صاحب نے مجھے, میرے دوستوں کو, ہمیں جو رسپیکٹ دی اور جو ہمارا احترام کیا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واقعی ورکروں کی جماعت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ جذبہ
वो जो बकिया जमातों में मैं समझता हूँ फुकदान है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हमने ये चीज़ नहीं पाई। चाहे कायदीन है वो अपने वर्कर की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनके लिए जो है वो मसले राह भी बनते हैं, तो इसलिए मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ। सही सर, आपने गिलानी ख़ानदान का जिक्र किया। पिछले दिनों आपकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें आपके साथ चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। तो उनके हवाले से आपने मुल्तान में जो आगे डेवलपमेंट होगी या आवाम के लिए कोई ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो आवाम की बहबूद के लिए काम करेगा? देखिए, जहाँ तक आप गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, वो इस मुल्तान के और जनूबी पंजाब के वो मसीहा हैं। अगर यहाँ पर किसी सियासतदान ने कोई मुल्तान की इस खित्ते की खिदमत की है और अल्लाह ने उनका वसीला बनाया तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। जब भी वफाका की बात आएगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम आएगा। वो चाहे ये हमारा सरेकी वसीब की मिट्टी से वफा की बात आए या पार्टी से वफा की बात आएगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम आएगा। पीपल्स पार्टी ने ही यहाँ मुल्तान में देखें आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किसने बनाया? तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाया। खानेवाल ये मोटरवे ये किसने बनाया? ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाया। मुल्तान के अंदर जो ये फ्लाई ओवर है ये किसने बनाए? ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाए। ये सदरन बाईपास है ये किसने बनाए? ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अदवार में जो डेवलपमेंट हुई, जो काम हुए, उसके बाद यहाँ पर मैं नहीं समझता चाहे वो PMLN थी चाहे वो PTI थी, उस अदवार में वो काम नहीं हुए। और फिर देखें जैसे अल्लाह ने उनको मनसब दिया, और आप ये देखें कि हमारा जनूबी पंजाब जो है, पूरे जनूबी पंजाब में कैडेट कॉलेज नहीं है। जब वो वजीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त उन्होंने जो है ये शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून यहाँ इक़्तिदार में रही और उस वक्त मुस्लिम लीग नून में हम भी उसका हिस्सा थे। यहाँ पे बड़े कदावर सियासतदान रहे और उसके बाद PTI भी यहाँ इक़्तिदार में रही, लेकिन कोई भी किसी ने भी उसको जो है उसके लिए कोई काम ना किया। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दोबारा जैसे वो अल्लाह ने उनको इज्जत दी और वो चेयरमैन सेनेट बने, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा कैडेट कॉलेज के नाम से उसका संज्ञान याद रखा। वहाँ पे काम जो है वो जारी है। देखिए ये वो काम है, आप रहे ना रहे आपको इन कामों की बदौलत याद रखा जाए। आज हमारे जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए, हमारे मुल्तान के बेटों के लिए, बेटियों के लिए, हमें कैडेट कॉलेज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पंजाब से बाहर या अपर पंजाब, ठीक है, तो वो बन रहा है। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जनूबी पंजाब की पसमानगी को दूर करते हुए जो उन्होंने इन नौजवानों के लिए जो ये इक़दाम किया है वो काबिल तारीफ है। सर, आपके पास बाज़ाब्ता तौर पर कोई पार्टी होता भी नहीं है, इसके बावजूद आप तरक्याती काम करवा रहे हैं, तो ये क्या काम आपकी ज़ाती काविशों से हो रहे हैं या कोई पार्टी आपको पीछे से फंड दे रही है? देखिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान का मैंडेट रखती है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से 3 MNAs हैं और हमारे मुल्तान से जो है वो 4 MPAs हैं मुल्तान शहर से। तो बिल्कुल मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट करती है और मेरे MNAs मुझे फंड चाहिए होता है तो MNA सैयद अली मूसा गिलानी साहब भी मुझे अपने फंड से मुझे वो पैसे देते हैं और सैयद अली कासम गिलानी साहब भी मुझे अपना जो उनका फंड है वो मुझे देते हैं। और वो हम वक्त मेरी पार्टी और कोई भी काम है, जैसे सैयद अली हैदर गिलानी साहब जो है हमारे पार्लियामेंट लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में, तो बिल्कुल मेरी पार्टी और हमारी कायदीन जो है वो बिल्कुल हमारे ऊपर जो है हमारी बैक पे वो खड़े हैं और उन्हीं की सरबराही में हम जो है वो खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। और रहेगी बात इसमें ओहदे मैटर नहीं करते, मैं एक वर्कर हूँ, काम करने का जज्बा रखता हूँ, मुझे शौक है
اور میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ میں خدمت کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ اور دوسرا سر، پورے ملتان میں خاموشی ہے اور آپ کے حلقے میں ترقیاتی کام دن بہ دن جاری ہیں، آپ کے سیاسی ورکر جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں، جیسے سید امیر حسین گیلانی صاحب، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے کام کو؟ دیکھیں، نہیں یہ تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اپنا میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، صرف پی پی 218 نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایم اے 151 152 اور 148، ٹھیک ہے، یہ جو ہے سوری 154، ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی یہاں مینڈیٹ رکھتی ہے ان ایم اے میں بھی، اور ان صوبائی جو حلقے ہیں وہاں پر بھی کام ہو رہے ہیں۔ اور اب جیسے میرے نیبر میں ہمارا پی پی 220 ہے، اور ہمارے بھائی یہاں سے ایم پی ہیں رانا اقبال صاحب، تو وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایسے ان کے بھائی ہیں رانا اسحاق صاحب، وہ اپنے بزنس کو چھوڑ کر اس حلقے کی فلاح بہبود کے لیے دن رات جو ہے وہ، اور ان کی پوری ٹیم، ان کے دوست احباب، وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ اور رہ گئی 218 کی بات، سید امیر گیلانی صاحب کی بات کی، یا ہمارے بقیہ ٹیم کے ممبران ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں لے سکا، میں نے اجتماعی طور پر بات کر دی تھی کہ ہماری ٹیم اور ہمارے دوست احباب اور ہمارے رفقائے کار وہ تمام جو ہے وہ اس لیے متحرک ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں خدمت کا، اور یہی ہمارا اس وقت الیکشن میں بھی ہمارا بیانیہ تھا کہ ہم خدمت کا جذبہ لے کر آئیں، اور ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ ثابت بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بقیہ جو پی پیز ہیں، بقیہ جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنا موقف وہ خود دے سکتے ہیں۔ میں اپنی حد تک، اپنی ذات تک، اپنے دوست احباب تک، اپنی جو میری بیک بون ہے، میری ٹیم ہے، میرے ساتھی ہیں، میں ان کی حد تک تو بات کر سکتا ہوں، تو بقیہ کسی اور کے بارے میں تو جو ہے میں کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتا۔ سر یہ میرا آپ سے آخری سوال ہوگا، آنے والے یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کی کیسی تیاری ہے؟ تو اور جو ڈپٹی میئر ہوں گے منتخب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں گے، یا ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کولیبریشن کر کے لے کر آئیں گے میئرز؟ دیکھیں، ایک تو جو بات آپ نے کی بھی کیسی تیاریاں ہیں، تیاری تو وہ کرتا ہے نا جو بھول جاتا ہے۔ ہم تو تیار ہی تھے، اور ہم تو بھولے نہیں ہیں، ہم تو اسی وقت سے جو ہے وہ اپنے پبلک اور اپنے دوست احباب، اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان موجود ہیں، اور بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں، جو میری پارٹی کی پالیسی ہوگی، ہم اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں جائیں گے، بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور مجھے امید ہے اپنی غیور عوام سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزد کردہ جو امیدواران ہوں گے وہ ان کو اپنا اعتماد دیں گے، ہمیں موقع دیں گے خدمت کا، کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کی خدمت کر سکیں۔ اور سر آپ اردو ٹائم نیوز کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں، جب یہ ملک پاکستان بنا تھا نا، اور ہم کتابوں میں جو ہے وہ پڑھتے آئے اور سنتے آئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک نظم ہے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، میرے بچوں اس ملک کو رکھنا سنبھال کر۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ پارٹی پالیسیوں کو بالا تاک رکھ کے اپنے ملک کے پاکستان کی خاطر، اپنے فیوچر کی خاطر ہم سب کو مل کر پہلے تو اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آج یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں، آج یہ ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں ہمارے جوان، میں ان شہدوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، اور ان کے پسماندگان ہیں ان سے بھی اظہار تعزیت کروں گا،
کہ جو دن رات ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں وہ ہمارے لیے اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیویوں کو بیوان، اپنے والدین کو چھوڑ کر اور صرف ہماری خاطر، اس ملک پاکستان کی خاطر آئے روز جان کی شہادتیں دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہم ان کا احترام کریں. نوجوانوں آئیں مل کر، وہ جو کہتے ہیں نا قائد اعظم محمد علی جناح کہ ہم لائے ہیں طوفان سے، وہ تو طوفان سے نکال کر لے آئے، پاکستان بن گیا، شکر ہے الحمدللہ. اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، قائد اعظم محمد علی جناح کو مضبوط کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ملک پاکستان بن گیا. تو وہ تو طوفان سے نکال کر لے آئے، اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. کس نے رکھنا ہے؟ وہ آپ نوجوانوں نے سنبھال کے رکھنا ہے. تو آئیں اس ملک کو سنبھالیں، احترام کریں. پالیٹکس کرنا ہر کسی کا حق ہے، اختلاف رائے رکھنا وہ ایک حسن ہے. میں کس لیڈر کو میں لائک کرتا ہوں وہ میری ذاتی رائے ہے. آپ کس کو لائک کرتے ہیں وہ آپ کی ذاتی رائے ہے. مجھے آپ کی اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. لیکن جہاں ملک کی بات ہے تو نوجوانوں، اس ملک کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ شیشہ پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں اور یکجا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی رانا سجاد حسین صاحب، PPI 218 ٹکٹ ہولڈر. انہوں نے آج جامعہ گفتگو کی عوامی مسائل پر اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی، تو ہم ان کے بےحد مشکور ہیں اردو ٹائم نیوز کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ.